Luke chapter 5 verse 29 to 32. اور پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دی سائنس آف دی اسپرچول سک پیپل۔ دی سائنس آف دی اسپرچولی سک پیپل، روحانی طور پر بیمار لوگوں کی نشانیاں۔ یہاں پر کلام مقدس میں سے یہ جو حوالہ آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہاں پر گناہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہاں پر کہ لوگوں نے یسوع سے کہا کہ وہ کیوں گنہگاروں کے ساتھ، محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور فریسی جو ہے وہ اس پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو گنہگاروں کا ساتھی ہے، کیونکہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو خداوند یسوع نے یہاں پر لکھا ہے کہ کہا، یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ اگر آپ اس حوالے کو غور سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یسوع جو ہے وہ بیماری کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ یہاں پر کنٹرڈکشن نہیں ہے، ایکچولی یسوع کی جو بات ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ یسوع حقیقت میں ایکچولی ان کو کہہ کیا رہا تھا۔ یسوع نے کہا کہ تندرستوں کو، جو صحت مند ہیں، ان کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جو بلکہ جو بیمار ہیں ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کو روحانی طور پر بیمار کہہ رہا ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کہ تندرست لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی بیماری ہے جس کو ہم کنٹیجیس کہتے ہیں، جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو بڑی جلدی لگ جاتی ہے؟ کون سی ہے؟ سنیزنگ، کرونا وائرس، فلو، اور ہاں یارننگ۔ اوکے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سکنس، یارننگ از ناٹ اے سکنس۔ اوکے، ٹی بی اور کوڑ جو ہے، کوڑ اس کو میں نے لکھا ہوا ہے، ہاں جی، لیپرسی جس کو کہتے ہیں، اور ہاں جی آپ کون سا کہہ رہے ہیں پلیز؟ آپ ایبولا، ایبولا جو ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، پیچھے سے آپ نے کیا کہا؟ میزلز۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت ساری جو سکنسز ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ کنٹیجیس ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سے دوسرے شخص کو بڑی جلدی لگ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ جیسے سنا نے کہا ہے، کرونا ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ اتنا کرونا سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کرونا ہو تو ہم اس کے پاس سے گزرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں تھوڑا سا شک بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے ہیں۔ اور پھر کرونا جو ہے اس کے اپنے سمٹمز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بیماری کے اپنے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو معلوم ہے کرونا جو وائرس ہے، جو بیماری ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کھانسی ہوتی ہے، گڈ، بخار ہوتا ہے، اور کیا؟ لاس آف ٹیسٹ، لاس آف اسمیل، ہاں جی، کافی سارے اس کے سمٹمز۔ جب کسی بھی شخص کی زندگی میں یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو کرونا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب بہت سارے ایسے بھی ابھی تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ بعض اوقات کرونا کے جو سمٹمز ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بڑی خوبصورت ایک اسپرچول ایگزامپل ہے ہمارے سامنے۔ یاد رکھیں، جیسے بیماریاں کنٹیجیس ہیں، ایسے ہی اسپرچول سکنس جو ہیں وہ بھی کنٹیجیس ہیں، وہ بھی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہیں۔
لیکن ہمیں ان کے سمٹمز ہی نہیں پتا. بعض اوقات ان کے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کے سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود ہم بیمار ہوتے ہیں. جیسے کہ کرونا ہے, اس کے سمٹمز بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بیمار ہے, بدنی طور پر بیمار ہے. تو ایسے ہی میرے عزیزو, جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, جب اپنی روحانی زندگی کو ہم پرکھتے ہیں, اپنی زندگی کا جب ہم اسپرچول میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی آر اسپرچولی سک پیپل. ہم روحانی طور پر بیمار لوگ ہیں اور ہمیں طبیب کی ضرورت ہے, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ہمیں علاج کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہمیں ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو صحت اور توانا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ we are perfect, we are not sick people, we don't need doctor. تو میرے عزیزو, کلام مقدس بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جان جائیں تو ہم اس گناہ کی بیماری سے چھوٹ سکتے ہیں اور اس روحانی بیماری میں جس میں ہم لوگ گرفتار ہیں اس سے رہائی پا سکتے ہیں, کیونکہ روحانی بیماری جو ہے وہ ایسے ہی کنٹیجیس ہے جیسے کہ دنیاوی جو فزیکل سکنسز جو ہیں وہ کنٹیجیس ہیں. اور اس کی دو خوبصورت مثالیں جو ہے ابھی آپ نے ہی بتائیں, ایک کرونا ہے اور دوسرا کوڑ ہے, لیپرسی ہے. لیپرسی کے شخص کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو بھی لیپرسی ہو جائے گی, اور کوڑ کے مریض کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو بھی کرونا ہو جائے گا. تو اسی طرح سے میرے عزیزو, اگر آپ روحانی طور پر بیمار لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی روحانی طور پر بیمار ہو جائیں گے. اگر آپ روحانی طور پر تندرست لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی روحانی طور پر تندرست رہیں گے. اگر آپ روحانی طور پر میچور لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی روحانی طور پر میچور ہوں گے. لیکن اگر آپ روحانی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی کمزور ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں وہ اگر برے ہیں, میری سوسائٹی اگر بری ہے تو مجھے کیا, میں تو ان جیسا برا نہیں ہوں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, ہماری رفاقت جو ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے, ہماری فیلوشپ جو ہے وہ ہم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جیسے کہ کرونا جو ہے ایزیلی دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے, جیسے کوڑ کا مرض ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے, تو ایسے ہی اسپرچول سکنسز بھی ہیں جو ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو, آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تقریباً 25 اور 20 سمٹم جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک اسپرچولی سک پرسن کے ہیں. جو شخص روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کو یہ سمٹمز اگر اس کی زندگی میں ہیں تو ہی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہی نیڈ اے اسپرچول ڈاکٹر وچ از جیسس کرائسٹ. اس کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, شاید اس کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہے. اور ہاسپٹلائز ہونے کا مراد یہ نہیں کہ آپ سینٹ جارجز ہاسپٹل چلے جائیں. نو, you need to go for ministry. You need to ask somebody who can pray and intercede for you. اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزو, نہ صرف ہم خود اپنے آپ کی زندگی کو خراب کریں, اپنے آپ کو بیمار کریں, بلکہ اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں اور آج اپنے آپ کا ایگزامن کریں کہ آپ آیا اسپرچولی سک ہیں یا اسپرچولی اسٹرانگ اور مائٹی مین آف گاڈ ہیں یا مین آف وومن ہیں آف گاڈ. آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. پہلی بات جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ لوگوں نے ہی مجھے بتایا کہ جو کرونا ہے اس کے اپنے سمٹمز ہیں, اور جب جس شخص کے اندر وہ سمٹمز ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو کرونا ہے. تو اسی طرح سے روحانی طور پر بھی جو بیمار لوگ ہیں ان کے کچھ سمٹمز ہیں جن کو جب ہم کسی شخص کی زندگی میں دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی میں ان کو آزما کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی آر اسپرچولی سک پیپل. اور آج انہی میں سے 20 باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ ایوری تھنگ, ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں, لیکن کوشش کروں گا. اگر نہیں ہو سکا تو اس کو ہم نیکسٹ ویک جو ہے اس کو کیری آن کریں گے. پہلی بات جو ایک روحانی طور پر بیمار شخص کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ سب سے اس کا پہلا سمٹم جو ہے کہ اس کی اسپرچول گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. وہ اسپرچول اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ نہ تو آگے جاتا ہے اور نہ پیچھے جاتا ہے, وہ ایک جگہ میں سکوت کی حالت میں آ جاتا ہے. تو میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں, ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں میں روحانی طور پر بیمار تو نہیں ہوں. اگر بیمار ہوں تو پھر آپ کو یاد رکھیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور شرمائیں نہیں, جھجکے نہیں.
یا پریشان نہ ہو کہ اب تو مجھے کورونا ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا. ریممبر کہ کورونا سے بھی بڑا علاج کرنے والا ایک ڈاکٹر ہے، اینڈ دیٹ از جیسس، جو ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے. اگر کسی شخص کو کرونا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی بیماری سے ڈرے نہیں. یاد رکھیں یہ دنیاوی بیماریاں جو ہیں یہ ہمارے بدن کو ہلاک کر سکتی ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ہماری روح کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. یاد رکھیں یہ بدن جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ایک دن اس بدن نے فنا ہونا ہی ہونا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے 70 نہیں تھے 80 برے، اور میں اکثر کہتا ہوں آپ 80 سے بھی آگے بڑھ جائیں، چلو 100 سال تک آپ نے جی لیا، لیکن آخر کار اس بدن نے مرنا ہی ہے. جب اس نے بدن نے مرنا ہی ہے تو پھر کیوں اس بدن کی اتنی فکر کی جائے، کیوں نہ اس روح کی فکر کی جائے جو ابدیت تک، جو اٹرنیٹی تک زندہ رہے گی. تو میرے عزیزو اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اسپرچولی اسٹیگنیشن کا شکار ہو چکے ہیں، آپ روحانی ٹھہراؤ کا شکار ہو سکے ہیں، تو پھر میرے خیال میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دوسرا جو سمٹم جو اسپرچولی سک پرسن کا ہے، اور یاد رکھیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی انبلیورس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی بلیورس. میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، غیر ایماندار کو کے بارے میں نہیں بات کر رہا کہ وہ اسپرچولی سک ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے یا نہیں. بٹ مائی کنسرن از دی بورن اگین کرسچنز، یو پیپل ہو آر بلیور، ہو بلیو ان جیسس. تو خدا نہیں چاہتا کہ آپ بیماری کا شکار ہوں، روحانی بیماری کا. دوسرا جو سمٹم ہے وہ ہے کہ لیک آف اسپرچوئل میچورٹی. جب آپ سال ہر سال سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، سالوں سے آپ چرچ بھی جا رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت بھی رکھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کلام بھی گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ روحانی طور پر گرو نہیں کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر اسپرچولی سک. آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر آپ کا کوئی بچہ 7-8 سال کا ہو جائے اور وہ ابھی بھی چلنا نہ شروع کرے تو کیا والدین ہوتے ہوئے آپ اس بچے کے لیے پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر آپ ہوں گے. جب ہم روحانی جسمانی طور پر بچوں کی گروتھ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا پھر ہمیں اپنے عزیزوں کی اسپرچوئل گروتھ کو جو کہ رک چکی ہے اس کو دیکھ کر پریشان ہونے کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدن فنا ہونے والی چیز ہے لیکن روح جو ہے وہ ابدیت تک زندہ رہنے والی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس روح کی پرواہ کریں، کیونکہ ہماری روح بیمار نہ کہیں رہ جائے اور کہیں ہماری روح جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلی نہ جائے. تیسرا جو سمٹم جو روحانی طور پر سک لوگوں کا ہے، اسپرچولی سک پیپل کا ہے، وہ ہے دنیاوی بحث و مباحثہ، نکتہ چینی اور لڑائی جھگڑوں کی کثرت. جب ہماری زندگیوں میں بحث و مباحثہ زیادہ ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کے اوپر کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر یا اپنے سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ایک another symptom ہے کہ we are spiritually sick and we need healing. کیونکہ خدا جو ہے وہ شافی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اسپرچوئل ڈاکٹر ہے اور وہ روحانی طور پر بیمار لوگوں کے لیے آیا ہے، اور روحانی طور پر بیمار لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو اگر آپ کے اندر دنیا داری زیادہ پائی جاتی ہے، اگر خدا کی محبت آپ کے اندر کم ہے، اگر دنیا داری کے طور طریقے آپ کی زندگی میں زیادہ پائے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو جانچ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو روحانی طور پر شفا کی ضرورت ہے. چوتھا سمٹم جو ہے اسپرچولی سک لوگوں کا وہ ہے کہ دوسروں کی عزت کا فقدان زندگی میں ہونا، اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر نہ صرف سمجھنا بلکہ پروف کرنا. یہ بھی ایک اسپرچوئل سکنس کی علامت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن ہمارا کیا ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو کلف سے دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اٹ مینس دی اسپرٹ آف دی لارڈ از ناٹ ورکنگ ان سائڈ آف اس، کہ خدا کا روح جو ہے پھر وہ ہماری زندگیوں میں کام نہیں کر رہا. ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑے، وہ ہمیں ہلائے اور ہمیں بیدار کرے کہ کہیں ہم روحانی طور پر سوئے ہوئے تو نہیں ہیں.
اگر ایسی حالت ہے تو پھر میرے عزیزو ہمیں روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی ڈاکٹر جو ہے وہ ہمارا علاج کر سکتا ہے۔ پانچویں بات جو روحانی طور پر بیمار لوگوں کا ایک سمٹم ہے وہ ہے ہمیشہ بہانے کرتے رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو بہکاوے دیتے رہنا، بہانے کے ساتھ تسلیاں دیتے رہنا کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم پرفیکٹ۔ تو میرے عزیزو یاد رکھے دنیا میں کوئی شخص بھی کامل نہیں ہے، میں بھی کامل نہیں ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں سے زیادہ میں گناہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہتے، لیکن خداوند کا روح میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے والے نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو پرکھنے والے لوگ بنے، اپنے آپ کو جانچنے والے لوگ بنے، کیونکہ جب تک ہم اپنا ایگزامن نہیں کروائیں گے، جب تک ہم اپنا ایگزامن نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے کہ آیا ہم روحانی طور پر بیمار ہیں یا صحت مند ہیں۔ میرے عزیزو خداوند نہیں چاہتا کہ ہم بہانے بناتے رہیں، ہم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی اچھائی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کر کے اس کے اوپر بوسٹ کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیں۔ دیٹ از ناٹ گاڈس ول۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو آزمائیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو پرکھتے نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو ہمارے لیے پھر کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو ہمارے لیے ٹیسٹ کر کے ہمیں بتا سکے کہ آیا ہم لوگ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔ یاد رکھیں کوئی دوسرا شخص آپ کو ایگزامن نہیں کر سکتا ہے۔ You need to go by yourself in the laboratory of the Holy Spirit۔ آپ کو روح القدس کی لیبارٹری میں اپنے آپ کو جا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ I need some test۔ مجھے اپنے آپ کو چیک کروانا ہے کہ کہیں میں روحانی طور پر بیمار تو نہیں ہوں۔ پھر چھٹی بات جو ایک روحانی بیمار شخص کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے بغیر کسی صداقت کے دوسروں پر الزام لگانا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اکیوزر ہے، وہ الزام لگاتا ہے، لیکن اگر ہم ابلیس کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہوتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام نہیں دے رہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خود ابلیس کے کاموں کے شریک نہ بنے بلکہ خدا کے کاموں کے شریک بنے۔ خدا ابلیس کے کام کرنے والے نہیں بلکہ خدا کے کام کرنے والے لوگ بنے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ لیکن اگر آزادی کے ساتھ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور وہ اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اور ہماری جو پروٹیکشن وال ہے ہمارے چگرد، جو خداوند یسوع مسیح کے خون کی باڑ ہے وہ گر چکی ہے۔ ہمیں اس باڑ کو، پروٹیکشن وال کو، ہیج آف پروٹیکشن کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے۔ جیسے یروشلم کی دیوار گر گئی اور نہمیہ نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یروشلم کے چگرد اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ تو میرے عزیزو اگر آج ہمارے خاندانوں کے چگرد سے یہ ہیج آف پروٹیکشن گر چکی ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے چگرد جو پروٹیکشن وال ہے وہ گر چکی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری اولاد جو ہے اس کے چگرد جو پروٹیکشن کی وال ہے، جو یسوع کے خون کی باڑ ہے، اگر وہ گر چکی ہے تو ہمیں ان کے لیے گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسپرچول سکنس جو ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو دین یو ول اسپرچولی ڈائی۔ اور روحانی مردگا پن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑے میرے خیال چند مہینے پہلے میں نے اس کے بارے میں شیئر کیا تھا، مردہ کلیسیا کے بارے میں، مکاشفہ کی کتاب میں سے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو کہتا اپنے آپ کو زندہ لیکن ہے تو مردہ۔ مردہ پن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، بٹ ٹوڈے وی آر لوکنگ انٹو اسپرچول سکنس کے بارے میں کہ کیا ہم روحانی طور پر بیمار تو نہیں ہیں؟ اگر ہم مردہ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، تو کیا ہم روحانی طور پر بیمار ہیں؟
اگر بیمار ہیں تو یاد رکھیں ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ساتواں سمٹم جو ہے، جو کہ ایک روحانی طور پر بیمار شخص کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ ہے راست بازی، پاکیزگی، توبہ اور مستقل مزاجی کا فقدان، کمی۔ جب آپ راست بازی میں نہیں زندگی گزارتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناراستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ پاکیزگی میں زندگی نہیں گزارے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناپاکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ابلیس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے میں زندگی نہیں گزار رہے، آپ کنسسٹنٹلی خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بنیاد نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں، آپ جہاں مرضی چاہے گر سکتے ہیں۔ جو مرضی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کو گمراہ کر سکتی ہے۔ There is no true foundation in your life۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، روحانی بیماروں کی طرح یا روحانی طور پر صحت مند لوگوں کی طرح۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، صحت مند لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کن کو ہے؟ بیماروں کو۔ بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص بیمار ہوتا ہے کیا وہ کرتا ہے؟ اپنی بیماری کو دوسروں سے چھپاتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے؟ ہاں جی، اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ جو چھپاتے ہیں پھر ان کو کوئی دوسرا کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی بیماری کو، اپنے مرض کو اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے تو جس کو دنیا داری کا، میڈیکل کا ذرا بھی نہیں پتا، وہ بھی آپ کو بڑے زبردست کلیے بتائے گا، ہاں، آپ کو ریسپیز، نسخے بتائے گا کہ یہ کر لو، وہ کر لو۔ کیوں؟ کاڑھا لے لو، کچھ نہ کچھ بھائی بتاتے رہتے ہیں نا، اسی لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر طرح سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور بتاتے رہیں کہ آپ ایسے کر لو۔ کیوں وہ بتاتے ہیں آپ کو؟ کیوں بتاتے ہیں آپ کو؟ تاکہ آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی فکر کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت مند دیکھیں، تندرست دیکھیں، بیمار آپ کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو دیٹ از دیئر لو۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب خداوند مجھے اور آپ کو بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے عزیزوں کو دیکھ کر جب وہ بیماری میں ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو میرے عزیزو، خداوند مجھے اور آپ کو اسپرچولی ہیلتھی دیکھنا چاہتا ہے، اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو جانچیں گے۔ اور اگر ہم اپنی بیماری کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کوئی میڈیسن حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کوئی تیرے دل سے دوائی آندی ہے نا، مینوں دے دے، میں بیمار ہاں، تاکہ انہیں میں کھا کے ٹھیک ہو جاؤں۔ ایسا کرتے ہیں آپ؟ جی، کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، اس کو اپنا مرض پہلے بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنا مرض بتاتے ہیں، اپنی پرابلم اس کو بتاتے ہیں، اور پھر ان سمٹمز کو وہ رکھتے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو دوائی جو ہے وہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ اور پھر دوائی لکھ کے جو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے، آپ اس پرچی کو لا کر اپنے گھر کی دراز میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں؟ ہاں جی، نس کے فارمیسی وال جانے، ہاں، بھاگ کے فارمیسی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہمیں دوائی ملے گی، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو دوائی وہ ہمیں دیں گے وہ ٹھیک دیں گے، وہ غلط دوائی نہیں دیں گے ہمیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فارمیسی سے دوائیاں لا کر ہم اپنے گھر کے اندر ڈراز میں ڈال دیتے ہیں، سرانے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ اگر آپ دوائی کھائیں گے نہیں، یاد رکھیں، جب تک آپ دوائی کھائیں گے نہیں اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں خدا نے ہمیں بہت ساری دعائیاں جو ہیں وہ تشخیص کی ہیں، بتائی ہیں، اور اس کے اینڈ پہ آئی ول شیئر کہ کون کون سی دعائیاں ہیں جو اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ مے بی ناٹ ٹوڈے، مے بی نیکسٹ ویک۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں، اگر ہم اپنا حصہ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی اس روحانی بیماری سے
छूट नहीं पाएंगे। फिर आठवीं बात जो एक स्पिरिचुअली सिख पर्सन की जिंदगी में होती है वो है रूहानी नज्म नक्श का फुकदान, लैक ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, लैक ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। कि अगर आपको कोई शख्स कह दे कि भाई जी आप ऐसे नहीं जरा ऐसे कर ले, तो आप उसका सर फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हम उनसे कहते हैं कि तेनू मेरे नाल ज्यादा पता है। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम की हदायत पर अमल नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें परहेज लिख के देता है, कहता है कि ये साथ आपने करना है, ठीक है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर हम डॉक्टर की बात नहीं मानते तो हम बड़ी आसानी के साथ उस बीमारी से छूट नहीं पाते, हमारी जान नहीं छूटती। हमें भी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, जो हमारा रूहानी डॉक्टर है यीशु मसीह है, उसने हमें नुस्खा जो है वो इसमें लिख के दे दिया हुआ है, और परहेज भी लिख के दिया है उसने हमें। और खुदावन चाहता है कि हम दवाइयों के साथ साथ परहेज भी करें। अगर हम दवाई तो ले लेते हैं लेकिन अगर परहेज नहीं करते हैं तो फिर याद रखें हमारी वो बीमारी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो खुदावन नहीं चाहता कि खुदा के बेटे और बेटियां जो हैं वो किसी बीमारी में ज्यादा अरसे तक रहें। ठीक है, नवा जो सिम्टम है जो स्पिरिचुअली सिक लोगों की जिंदगी में आप आसानी के साथ देख सकते हैं वो है दुनियावी सरगर्मियों और आदात की कसरत। दुनियादारी की जब आपकी जिंदगी में कसरत होती है, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आप रूहानी तौर पर बीमार हैं। जब आप चर्च जाने की निस्बत शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, जब आप चर्च जाने की बनिस्बत दुनिया के किसी फंक्शन में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जब आप चर्च जाने की बजाय पिकनिक पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर याद कर लें कि आपकी जिंदगी में किसी ना किसी चीज की कमी है। जब आप दुआ करने की निस्बत टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ने की निस्बत कुछ वॉक के लिए जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ों आपको जानने की जरूरत है कि ये चीज जो है वो स्पिरिचुअली सिकनेस की इलामात हैं। अगर आप दूसरे ईमानदारों से दूर भागते हैं, दूसरे ईमानदारों की रिफाकत जो है वो आपको बुरी लगती है, तो फिर याद कर लें कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें और दुनियादारी को और दुनियादारी के तौर तरीकों को अपनी जिंदगियों पर हावी ना होने दें। सॉरी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉपिंग के लिए ना जाएं, खासतौर पे बहनें जो हैं, आप शॉपिंग के लिए जाएं, 100 बार जाएं, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन यह है कि चर्च भी जाएं। मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि आप टीवी ना देखें घर में, ठीक है, आप देखें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप साथ कलाम भी पढ़ें, दुआ भी करें, खुदावन के साथ वक्त भी गुजारे। जो खुदावन का है वो खुदावन को दे, और जो कैसर का है वो कैसर को दे। जो दुनियादारी की चीजें हैं उसको दुनियादारी के साथ रखें, और जो खुदावन की चीजें हैं उसको खुदावन के साथ स्टिक करके रखें, ताकि आप खुदा से जुदा ना हो जाएं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ आ रही है मेरी बातों की? ओके, याद रखें, अगर हम दुनिया को ज्यादा चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुनिया को दोस्त रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। तो अगर हमारी जिंदगियों में दुनिया की चीजों की फिक्र ज्यादा है तो फिर याद रखें इसका मतलब यह है कि वी आर स्पिरिचुअली सिक। इसको एक दूसरे अंदाज से भी आप देख सकते हैं कि आप चर्च जाने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन तैयार होते हुए आप 100 चीजों की तरफ फिक्र कर रहे हैं कि चर्च मैंने जाना है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी जूती कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, और इस तरह की दुनिया की और बहुत सारी चीजों की आप फिक्र करते हैं। और अगर उनमें से कोई एक चीज भी कम हो तो आप कहते हैं अल्लाह जी मिन तो बहाना मिल गया, मैं तो नहीं चर्च जाना, कोई मैं तो बरी हो गया आज। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई गलत चीज जो है वो अंदर जरूर चल रही है जिसको निकालने की जरूरत है। और याद रखें, डॉक्टर जो है, ओके, आई थिंक मे बी डे आफ्टर नेक्स्ट संडे जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिजीजेस के लेवल्स की। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि दवाई खाने से ठीक हो जाती हैं,
ٹھیک ہے, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے, آپریشن کرنا پڑتا ہے, اور آپریشن کر کے کچھ نکالنا پڑتا ہے. بعض اوقات کچھ نکالنا پڑتا ہے اور بعض اوقات کچھ اندر ڈالنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں نیکسٹ ویک میں ہم لوگ ضرور اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور اگر آپ کی زندگیوں میں دنیا داری زیادہ ہے, دعا کرنا کم ہے, روزہ رکھنا کی کمی ہے, خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی کمی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں اور ہمیں ایک طبیب کی ضرورت ہے جو کہ یسوع مسیح ہے. اگر ہم کلام مقدس کو پڑھنے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے, اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے تو ہیں لیکن فوراً اس کو بھول جاتے ہیں, اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کر پاتے, ہم ایک لمحہ میں خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے لمحہ میں فوراً ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام کو کیا سمجھا, کیا سنا تھا خدا کے کلام میں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we are spiritually not very strong, we are spiritually weak, اور ہمیں اس کمزوری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ بدنی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو بعض کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو وائٹامنس تشخیص کرتا ہے, وہ آپ کو وائٹامنس لینے کے لیے ایڈوائز کرتا ہے. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام چاہتا ہے کہ نہ تو ہم روحانی طور پر کمزور رہیں اور نہ روحانی طور پر بیمار رہیں. خدا مجھے اور آپ کو توانا دیکھنا چاہتا ہے, زور آور دیکھنا چاہتا ہے, ایک سورما کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خداوند میں زور آور بڑھنے کی خواہش رکھیں گے, جب اپنے آپ کو ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے, جب ہمارے اندر تندرست رہنے کی خواہش ہوگی. کلیسیائی عبادات میں دیر سے آنا یا پھر بالکل سرے سے آنا ہی نہ بغیر کسی وجہ کے, کلیسیائی عبادات سے غیر حاضر ہونا, یہ بھی اسپرچول سکنس کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے, روحانی طور پر یہ بھی ایک بیماری ہے کہ ہم کہتے ہیں خیر ہے یہ تو صرف 2 گیت گئے ہوں گے, اور خیر ہے کوئی گل نہیں چلے جاؤں گے, کی ہویا اوتھے کہری کوئی اگ لگی ہوئی ہے جڑی جا کے ہی بجھانی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اس طرح کے الفاظ سنے ہیں یا نہیں, بٹ آئی ہیو لسنڈ دس کائنڈ آف کومنٹس فرام دی پیپل. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے آپ کو جانچیں, کیونکہ جب ہم خداوند کے گھر سے غیر حاضر ہوتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کو ٹھگتے ہیں. اور یہ آلریڈی میں کلام سنا چکا ہوں. کسی کو یاد ہے خداوند کو ٹھگنے کے بارے میں آلریڈی کلام سنا چکا ہوں. اوکے, جسٹ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ملائکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے, میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے یہاں پر کلام مقدس میں, تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا, رب الافواج فرماتا ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع کریں, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پھر غور سے سنیے, لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. اور یہاں پر لکھا ہے دے یکی اور ہدیہ میں, پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. جب اس حوالے کو پڑھا جاتا ہے نا تو سب سے پتہ پہلی بات کون سی آتی ہے؟ دے یکی اور ہدیہ. بس ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم دے یکی اور ہدیہ میں ہی خدا کو ٹھگتے ہیں, باقی کسی کام میں نہیں ٹھگتے. لیکن میرے عزیزو, کلام مقدس بہت ساری ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں ہم خداوند کو ٹھگتے ہیں, اور اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ خداوند کا وقت ہے جس میں سے ہم لوگ ٹھگ جاتے ہیں. خداوند کی اگر عبادت کا ٹائم 8 بجے کا ہے تو ہم لوگ 9 بجے پہنچتے ہیں, 1 گھنٹہ ہم خداوند کا ٹھگ جاتے ہیں. جب ہم خداوند کو ٹھگنے والے ہیں تو کیا خدا ہمیں برکت دے گا؟ نہیں, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم خداوند کو ٹھگنے والے ہیں تو پھر ہم سخت ملعون ہوئے, ہم سخت لعنتی ہوئے. اور لعنتی شخص جو ہے وہ کوئی خدا سے برکت کو حاصل نہیں کر پاتا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کو ٹھگ جاتے ہیں, خدا کی پرستش کے حصے کو ٹھگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خیر ہے یہ جتے ایک ہی گیت گایا ہونا, ہاں آئیے تک کلام نہیں شروع ہویا نا. تو اس طرح سے ہم خدا کی حمد و ثنا کو, خدا کی تعریف اور اس کی پرستش کو ٹھگ جاتے ہیں. تو کیا ٹھگنے والے خدا سے برکت پا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کو اول درجہ دینے میں خدا کو ٹھگ جاتے ہیں. ہم خدا کو اول درجہ دینے کی بجائے ہم دنیا داری کی دوسری چیزوں کو خدا سے زیادہ اولیت دیتے ہیں, اور اس طرح سے ہم خدا کو ٹھگتے ہیں. اور پھر دعا میں ہم خدا کو ٹھگ جاتے ہیں. اگر پریئر میٹنگ میں کہا جائے کہ آپ آئیں تو ہم پریئر میٹنگ سے بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں پریئر میٹنگ میں آنا. ہمیں
ڈر لگتا اس سے, اور ہم خداوند کے ساتھ جو دعا میں وقت گزارنا ہے ہم اس کو ٹھگ جاتے ہیں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ہم کلام مقدس کو پڑھنے کو ٹھگ جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ جب دعا ہم کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بولتے ہیں, لیکن جب کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. ہم تو خدا کو اپنی بات بتا لیتے ہیں, لیکن جب خدا ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح خدا کی آواز کو سننے میں ہم لوگ ٹھگ جاتے ہیں. تو کیا ٹھگ جو ہیں وہ خدا سے برکت پا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں میرے عزیزو. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص پورے دل کے ساتھ خداوند کی پیروی نہیں کرتا وہ بھی خداوند کو ٹھگتا ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں, کیونکہ خدا جو ہے وہ ٹھگنے والوں کو عزیز نہیں رکھتا. کن کو عزیز رکھتا ہے؟ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ خدا کن کو عزیز رکھتا ہے؟ تابع لوگوں کو. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خوشی سے دیں آپ, اور صرف روپیہ پیسہ ہی خدا کو خوشی سے نہ دیں, خداوند کو اس کا وقت خوشی کے ساتھ دیں. خداوند کو حمد و ثنا, تعریف اور اس کی پرستش خوشی کے ساتھ اس کو دیں. خداوند کے ساتھ خوشی کے ساتھ وقت گزارے, خوشی کے ساتھ چرچ جائیں. کلام مقدس میں لکھا کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے. خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئیں, خوشی کے ساتھ دعا کریں, کلام مقدس کو پڑھیں, خوشی کے ساتھ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند کی پیروی کریں. کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ ٹھگنے والوں کو عزیز نہیں رکھتا, بلکہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اور جو لوگ خوشی سے دل سے خداوند کی تعریف, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, چرچ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, خداوند پھر انہیں عزیز رکھتا ہے اور خداوند انہیں پھر پسند بھی کرتا ہے. کین یو سے آمین؟ پھر اگلی بات جو اسپرچولی سک پرسن کی ایک نشانی ہے وہ ہے روحانی سرگرمیوں میں کم مگر دنیاوی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اگر ہماری ایسی حالت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اسپرچولی سک. اگر کل کہا جائے کہ کل یہاں پر 4 گھنٹے کے لیے پریئر میٹنگ ہے تو آپ سب نے آنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بھاگ جائیں اور نہ آئیں, اور پھر اس سے اگلے اتوار کو کہا جائے کہ کل ہمارے اگلے سنڈے کو ہمارے چرچ میں ڈنر ہوگا, فری ڈنر ہوگا یا فری لنچ ہوگا, تو آپ سب آئیں, تو پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور کتنے لوگ جو نہیں آتے. اور میں نے اس چیز کو پاکستان, انڈیا میں بہت دیکھا. انڈیا کی تو مجھے پتہ نہیں, لیکن پاکستان میں نے اس چیز کو ضرور دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو نا, کوئی بھی پروگرام کرنا ہو, تو ہم پتہ کرتے تھے پاکستان میں دیگ بنا لیتے تھے اور لوگ خود بخود آ جاتے تھے. دیٹ از اے سمپل وے. تو میرے عزیزو, اپنے آپ کو ذرا چیک کریں, اپنے آپ کو خدائے پاک روح کی لیبارٹری میں لے کر آئیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ ذرا کروائیں, اپنا ایگزامن کروائیں ذرا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. صحیح ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں پوچھا کہ کرونا کے کچھ سمٹم ہیں, 3-4 سمٹمز ہوتے ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ کرونا ہے. ایسے ہی ایک سمٹم کو دیکھ کے نہیں کہا جاتا کہ اس کو کرونا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا, صحیح ہے. تو ایسے ہی جب آپ بہت ساری باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو دین یو نیڈ ٹو ڈسرن کہ یو آر اسپرچولی سک. یعنی کہ ایک بات کو اگر آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے تو ایک بات کو آپ پکڑ کر دیکھ لیں, بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں تو روحانی طور پہ بیمار ہوں, کل پادری نے بلا لو 6-7 گھنٹے میرے تے دعا کرے پہلے. دیٹ از مس انڈرسٹینڈنگ. صحیح ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اگر دنیا داری آپ کی زندگی میں زیادہ ہے, روحانیت کم ہے, روحانی چیزوں کی فکر کم ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پر بیمار ہیں. پھر 14واں سمٹم جو اسپرچولی سک لوگوں کا ہے وہ ہے کلیسیا سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینا, اور سوشل گیدرنگز کو زیادہ چاہنا, اور روحانی زندگی کی تڑپ کم رکھنا, اور روحانی بڑھنے کی خواہش کا فقدان زندگی میں ہونا, یہ بھی اسپرچولی سک پرسن کی ایک علامت ہے. تو میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ تشنگی کا شکار نہ رہے, ہماری روح جو ہے وہ بھوکی اور پیاسی نہ رہ جائے, ہماری روح جو ہے وہ بدنی طور پر کمزور نہ رہ جائے. سوکڑا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ سوکڑا کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کیا ہوتا ہے؟ بالکل جس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں, جس کے سارے سکن جو ہے
اس کا جو گوشت جو ہے وہ جل جاتا ہے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو بازو سے پکڑوں تو بازو نہ اس کا ٹوٹ جائے, کہیں اس کو سر کے پکڑوں تو کہیں سر کے اس کے کوئی انجری نہ ہو جائے, اس کو ٹانگ سے پکڑوں تو کہیں ٹانگ نہ اس کی ٹوٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن کے اوپر سپورٹ کرنے کے لیے جو گوشت ہے اس کی کمی ہے. تو میرے عزیزو, آج ذرا اپنے آپ کو ایگزامن کر کے دیکھیں کہ کہیں میں اور آپ روحانی سکڑے پن کا شکار تو نہیں ہو چکے, کہیں ہم اتنے زیادہ بیمار تو نہیں ہو چکے کہ ہمیں ذرا سا بھی ہاتھ لگایا جائے تو دوسرا بندہ ڈرے ہمیں ہاتھ لگاتے ہوئے. تو میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں, ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم روحانی طور پر کس کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمیں اپنی روحوں کی فکر نہیں ہے تو دین forget everything, جو کچھ کہا جا رہا ہے. forget to come into the church, کیونکہ چرچ آنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی روحوں کی فکر ہے تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیں, جو ڈاکٹر ہے وہ یہاں پر آج موجود ہے, شافی یہاں پر ہمارے درمیان میں ہے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے just one touch from the Lord can change everything. صرف خداوند یسوع مسیح کا ایک مسا جو ہے, ایک ٹچ جو ہے, وہ ہماری ساری روحانی زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے. تو آئیے میرے عزیزو, اگلے ہفتے میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا, لیکن آئیے آج ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں. اگر ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر بیمار محسوس کرتے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کو روحانی طور پر ٹھگنے والے لوگ نہیں ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند میں مضبوط ہیں, ہم لاغر نہیں ہیں, ہمیں سوکڑا نہیں ہے, ہمیں کوئی دوسری بیماری نہیں ہے, اسپرچول جو سکنس ہے, تو پھر آئیے آج خداوند کی شکر گزاری کریں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں, اگر ہمارے اندر کمی ہے, اگر ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو پھر آئیے آج زور زور سے چلائیں, زور زور سے اس ڈاکٹر کو پکاریں, تاکہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی حالت زار کو دیکھ کر آپ کا علاج کر سکے, کیونکہ اس ڈاکٹر کے پاس آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے. یہ ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ابھی ویکسین نہیں آئی ہے, یا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ابھی کوئی اس کی میڈیسن نہیں ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے, دنیا کے ڈاکٹر آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا, بلکہ آپ کی بیماری کو چھو کر اس کو کامل شفا دے دے گا. تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے اس بیماری سے شفا کی ضرورت ہے. آج میں تیرے در سے بیمار واپس نہیں لوٹنا چاہتا, آج میں شفا پا کے واپس لوٹنا چاہتا ہوں, آج میں صحت اور سلامتی کو لے کر جانا چاہتا ہوں, آج میں تندرستی کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں, آج میں اپنی کامل شفا کو, اپنی بحالی کو اور اپنی تازگی کو لے کر جانا چاہتا ہوں. تھوڑے دن پہلے, چند ہفتے پہلے میں نے کلام مقدس میں سے شیئر کیا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں خوشی کے تیل سے مسا کرے. تو میرے عزیزو, اگر آپ کی زندگی میں سے خوشی جا چکی ہے, اور شادمانی اگر آپ کی زندگی میں جا چکی ہے, تو پھر آج خداوند کو پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں کو شفا بخشے, ہماری خوشی کو دوبارہ سے بحال کرے, ہمارے اندر دوبارہ سے تازگی کو لے کر آئے, بحالی کو لے کر آئے, خوشحالی کو لے کر آئے, شفا کو لے کر آئے, اور خداوند ایک نئے زور کو اور ایک نئی قوت کو اور ایک نئی طاقت کو ہماری زندگیوں میں لے کر آئے. آئیے میرے عزیزو, تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویا. آئیے ہم سب خداوند کے حضور میں کھڑے ہو جائیں, آئیے سب دعا کریں, سب دعا کریں اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. آج جو بھی آپ کے دل کی کیفیت ہے, جو بھی آج آپ کے دل کی حالت ہے, اس کو خداوند کو کہیں, اور یاد رکھیں خداوند آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے, خداوند کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. آج وہ یہ نہیں چاہتا کہ آج جیسے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں. آج جس طرح سے روحانی طور پر کمزور آئے ہیں ایسے ہی روحانی طور پر کمزور چلے جائیں. آج جس طرح سے روحانی طور پر بیمار آپ خداوند کے گھر میں آئے ہیں ایسے ہی بیمار آپ واپس چلے جائیں. ہاللویہ, ہاللویہ. آئیے میرے عزیزو, خداوند کے نام کو پکاریں اور کہیں کہ خداوند تو میرا علاج کر, خداوند صرف تو ہی میرا علاج کر سکتا ہے, خداوند تو ہی مجھے شفا دے سکتا ہے, خداوند تو ہی مجھے بحال کر سکتا ہے, خداوند تو ہی میری زندگی میں اچھائی کو, چنگیائی کو لے کر آ سکتا ہے. اے خداوند آج میں تجھے چاہتا ہوں, اے خداوند آج تو میری ضرورت ہے, اے خداوند آج میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا چاہتا, بلکہ آج میں اپنی برکت لے کر جانا چاہتا ہوں. ہاللویہ, ہاللویہ. یہ سب اپنی زبانوں کو کھولیں, سب خداوند کے نام کو پکارے. ہاللویہ,
हालेलुया। खुदावंद अपने जहो जलाल के साथ यहाँ पर उतरा हुआ है, खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, खुदावंद की हजूरी यहाँ पर ठहरी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदावंद के नाम को पुकारे, आज अपनी जरूरत को खुदावंद के सामने रखें, क्योंकि खुदावंद खुदा जब भी आता है तो मौजज़ा हो जाता है। खुदावंद जब भी आता है शिफा को, बहाली को, ताजगी को, खुशहाली को लेकर आता है। आज अपनी अनस्पोकन नीड्स को खुदावंद के सामने पेश कर दे। आज घबराए नहीं, आज शर्माए नहीं, आज इस डॉक्टर को बताएं अपनी स्पिरिचुअल कैफियत के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा किए हुए यहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। आज मैं अपनी मुरादों को हासिल करके जाना चाहता हूँ। आज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, आज मैं बरकत लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें और कोई भी जुबान खामोश ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब डॉक्टर के पास जाते तो जाकर खामोश नहीं बैठ जाते। डॉक्टर को ये नहीं कहते कि जड़ा तेरे दिल चाहे मेरी मर्जी दवाई लिख के दे दे। हालेलुया। आप उसको अपना मर्ज बताते हैं और फिर वो आपको दवाई लिख के देता है। आज इस खुदावंद को बताएं, आज इस रूहानी डॉक्टर को बताएं अपनी रूहानी मर्ज के बारे में। हालेलुया। घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, ये ना सोचे कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा, बल्कि ये सोचें कि खुदावंद यीशु आपके बारे में क्या सोचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस तरह जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद तूने मुझे दिया और मैंने देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ खुदावंद अब मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन तमाम जिंदगियों में सील करता हूँ। और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। और खुदावंद खुदा अबलीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में बढ़े, 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। बाप ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।